جنات میں بھی انسانوں کی طرح اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ مسلمان اچھے نیک جنات اور کچھ برے اور کچھ طاغوتی جنات ہوتے ہیں، پر کوہاٹ کے سعید صاحب کا واسطہ کچھ اچھے جنات سے پڑا۔ گھوسٹ واچ چینل کے لیے سعید صاحب کا بھیجا گیا یہ دوسرا تحفہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں سعید خان کی کہانی کوہاٹ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پوسٹنگ آج کل کراچی میں ہے، مگر بیسیکلی ہم کوہاٹ سے بلانگ کرتے ہیں۔ کوہاٹ ہی میں بچپن گزرا اور پھر جوانی آئی تو کمانے کے لیے کراچی کا رخ کر لیا۔ کراچی کی بہت سی ہارر سٹوریز میں سن چکا ہوں۔ یہاں بہت سے گھر اور فلیٹ ہاؤنٹڈ ہیں۔ یہاں ہر کسی فیملی میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، مگر ہمارے علاقے کوہاٹ میں ایسے جنات بکثرت پائے جاتے ہیں جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے مگر اپنی پریزنس کا یقین دلاتے ہیں۔ پہاڑوں اور کھلے میدانوں میں، سنسان جگہوں میں یہ مخلوقات اکثر و بیشتر کسی نہ کسی روپ میں ایکسپیرینس کی گئی ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا، تقریباً کوئی 14 سال کا ہوں گا، یعنی جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہا تھا، تب میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے ایک جن کو بزرگ حلیے میں غائب ہوتے دیکھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ میرے چاچا کی ایک دکان تھی، بہت برکتوں والی دکان تھی، آس پاس کی سب دکانوں سے زیادہ منافع دیتی تھی، اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ تمہاری دکان اتنی برکت والی ہے۔ ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، مگر ہمارے کاروبار میں وہ برکت نہیں جو تمہارے کام میں ہے۔ یہاں کے تقریباً سبھی لوگ سودا سلف لینے میرے چاچا کی دکان پر آتے۔ کبھی کبھی ارد گرد کے بزرگ چاچا کے پاس بیٹھے رہتے اور حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے۔ یوں یہ دکان ایک چھوٹی سی بیٹھک کا بھی کام دیتی۔ علاقہ چھوٹا تھا، اس لیے سبھی لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ایک روز میں مسجد سے واپس آیا، میری چاچی نے چاچا کی دکان پر بھیجا کہ گھر کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، یہ لیتے آؤ۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں دوڑتا کھیت پھلانگتا چاچا کی دکان پر گیا۔ چاچا اس وقت دکان پر موجود نہیں تھے۔ چوری چکاری کا اس وقت میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس علاقے میں ایسا ہی ہوتا تھا، اگر آپ دکان یا گھر پر موجود نہ بھی ہوں، تالا نہ بھی لگائیں، دروازہ بند کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ بہت اچھے دن تھے، لوگ ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ چوری چکاری کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ دکان ہمیشہ کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ میں دکان کے باہر کھڑا ہو کر چاچا کا انتظار کرنے لگا کہ چاچا آئیں تو ان سے مطلوبہ سامان لوں اور گھر جا کے چاچی کو دے آؤں۔ اسی اثنا میں چاچا کی دکان سے میں نے ایک باریش بزرگ کو، جن کی داڑھی ایک دم سفید، لمبے بال، سر پر ٹوپی، سفید لباس میں دکان سے باہر آتے دیکھا۔ میں لمحے بھر کو ساکت سا ہو گیا۔ ایسی باروب ہستی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک سحر تھا۔ میں ایک 14 سال کا لڑکا ہونے کے باوجود ان کے سحر میں ایسا کھو گیا کہ میں آنکھیں جھپکانا تک بھول گیا۔ وہ خرامہ خرامہ دکان سے باہر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک موٹے دانوں والی تسبیح تھی۔ وہ تسبیح کے دانوں کو گراتے جا رہے تھے اور ان کے لب دھیمے دھیمے حرکت کر رہے تھے۔ ان کی نظریں نیچے تھیں اور بھویں بہت گھنی۔ وہ دکان سے باہر آئے اور دکان کے سامنے والے درخت کے قریب جا کر میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ وہ جب غائب ہوئے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ اچانک کہاں چلے گئے۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے بچپن ہی سے یہاں کے مقامی لوگوں اور خود اپنے ماں باپ سے یہاں کے واقعات کے بارے میں سن رکھا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ کچھ جن تھے، مگر ایسا جن میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا تھا۔ میں حیران تھا اور اس منظر کو من ہی من میں ریپیٹ کر رہا تھا تاکہ یہ مجھے منظر یاد رہے۔
مجھے ان کی شخصیت ایسی اچھی لگی کہ نہ پوچھیں۔ اتنے میں چاچا آ گئے اور مجھے دکان کے قریب کھڑے دیکھا تو پوچھا، سعید کیا ہوا، کس کام سے آئے ہو؟ میں اپنے خیالوں سے باہر نکل آیا۔ تبھی میں نے چاچا کو چاچی کا بتایا ہوا سامان کہا۔ چاچا نے سر ہلایا اور دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ چاچا ہمیشہ ہی دکان میں جوتوں کے بغیر داخل ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس جگہ سے رزق ملتا ہو اس کا ادب اور احترام لازمی ہے، لہٰذا میں نے بھی جوتے اتار دیے۔ دکان میں ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ میں نے چاچا سے پوچھا، چاچا یہ جائے نماز کس کے لیے ہے؟ آپ تو 5 وقت کی نماز مسجد پہ جا کر پڑھتے ہیں۔ چاچا جواب میں مسکرا دیے۔ اس وقت تو میں نے سامان پکڑا اور گھر آ کر چاچی کو دے دیا۔ مجھے رہ رہ کر وہ بزرگ، وہ درخت اور جائے نماز، ان تینوں چیزوں میں ایک کنیکشن فیل ہو رہا تھا۔ یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی، مگر دل میں سوچ لیا کہ کسی نہ کسی دن چاچا سے بات ضرور کروں گا۔ اب میں کھوج میں تھا کہ چاچا کسی دن اکیلے ہوں تو ان سے پوچھوں۔ میں خود مدرسے اور اسکول کی پڑھائی میں اس قدر مصروف رہتا کہ وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ 3-4 دن کے بعد اسکول کی چھٹی آ گئی۔ چاچا صبح صبح ناشتے کے بعد دکان کے لیے نکلے تو میں بھی چاچا کے ساتھ ہو لیا کہ گھر رہ کر کیا کروں، آپ کے ساتھ دکان پر بیٹھ جاتا ہوں۔ تبھی میں نے چاچا سے بیچ راستے میں اس دن کے واقعے کا ذکر کیا۔ چاچا بغور میری باتوں کو سنتے رہے اور بولے، اس کے علاوہ کیا دیکھا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، مگر آپ کی دکان میں جائے نماز بچھی دیکھی جو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اپنے لیے بچھائی ہو۔ چاچا بتائیں، چاچا مجھے بتائیں کہ وہ سب کس کے لیے تھا۔ تبھی چاچا بولے، بتاؤ گے تو نہیں کسی کو، پہلے یہ بتاؤ۔ میں نے کہا، اب تک میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس دن سے لے کر آج تک کسی کے علم میں نہیں ہے یہ بات۔ ڈائریکٹ میں آپ سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں، بھلا مجھے یہ بات پتہ چل گئی تو پھر میں کیوں بتاؤں گا کسی کو۔ چاچا نے ایک گہری سانس لی اور دکان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ جو سامنے درخت ہے نا، یہ ایک بزرگ جن کا مسکن ہے، وہی جن جنہیں تم نے اس دن دیکھا تھا۔ شروع میں یہاں دکان میں کام کرتا، لیکن میرا دکان پہ کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ جن حضرت مجھے درخت کے نیچے دکان کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کے سکون اور ان کی عبادت میں خلل آ رہا تھا، مگر میں چونکہ یہ جگہ خرید چکا تھا، اس لیے میں نے ان سے عہد لیا کہ نہ ان کی عبادت میں کبھی خلل پڑے گا، نہ سکون میں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو ان کو برا لگے۔ میں نے اس دکان میں ان کے لیے خصوصی بندوبست کر ڈالا۔ ان کے لیے جائے نماز ہر اذان کے بعد میں بچھا دیتا ہوں اور خود مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ یوں وہ سکون سے اس جگہ عبادت کرتے ہیں، اور جب دکان میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اسپیشلی نماز کے وقت، تو یہاں کوئی اندر نہیں آتا، انہیں کوئی تنگ نہیں کرتا۔ میں درخت کے نیچے بھی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ وہ ہر وقت تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ جو تمہیں برکت نظر آ رہی ہے میری دکان میں، یہ انہی کی عبادتوں اور دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اور میں حیران رہ گیا۔ میرا ان سب باتوں کو سن کر دل پر گہرا اثر ہوا۔ میں نے کہا، وہ بہت حسین شخصیت کے مالک ہیں۔ چاچا مسکرائے، کہنے لگے، ہاں وہ تو ہے۔ میں نے کہا، میں ان کو کوئی تحفہ دے سکتا ہوں؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے ایک سفید رومال پر اللہ اور محمد کا نام اپنے ہاتھوں سے موتیوں سے کاڑا، اور میں نے اپنے چاچا کو دیا کہ یہ ان کو میری طرف سے تحفہ دے۔ چاچا نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہا کہ خود رکھ دو جائے نماز پر۔ کچھ دیر بعد نماز سے فارغ ہو کر جب میں اور چاچا دکان پر پہنچے تو وہاں وہ کپڑا نہیں تھا۔ یوں انہوں نے میرے تحفے کو قبول کر لیا، اور یہ احساس آج بھی میری روح کو معطر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی انہیں چاچا کی دکان یا درخت کے پاس نہیں دیکھا، مگر وہ وہیں موجود رہے۔
بے شک یہ تمام اللہ کے مخلوق ہیں، اور جو مسلمان ہو چکی ہیں وہ تو بہت عبادت گزار اور باعث برکت ہیں۔ دوسرا واقعہ میرے ساتھ کھیتوں میں اپنے آغا جان یعنی میرے والد کے ساتھ کام کرتے ہوئے پیش آیا۔ میں چھٹیوں میں آغا جان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ ہمارے 2 باغ اور ایک چھوٹا سا کھیت تھا۔ یہ دونوں باغ ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب تھے، جہاں ہر کسی کے پاس زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے سے کھیت میں فصل تیار تھی اور سب کسان جلدی جلدی فصل اتارنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں کام کرتے کرتے ایسی جگہ آ گیا جہاں بالکل خاموشی تھی۔ میں کام کر کر کے تھک چکا تھا۔ میرا جسم محنت کا عادی نہیں تھا، کیونکہ اسکول اور مدرسے کی پڑھائی میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ آغا جان کا ہاتھ بٹاؤں۔ اب جو چھٹیاں ہوئیں تو میں کام کر رہا تھا، سو جسم جلد تھک گیا۔ سوچا کچھ دیر آرام کر لوں۔ وہیں کھیتوں میں ایک کونے میں میں کچھ دیر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں مجھے پائل کی جھنکار سنائی دی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا دور سے ایک عورت جو سر سے پیر تک کالے لباس میں ملبوس تھی، سر پہ چنگیری اور ہاتھ میں جگ اٹھائے میری طرف چلی آ رہی تھی۔ یہ میرے لیے ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ ایک تو ہمارے گھر کی عورتیں آج تک اس طرح کھیتوں میں نہیں آتی، دوسرا ہم نوکروں کے ذریعے خود ہی گھر سے کھانا منگوا لیتے تھے، تیسرا اس خد و خال کی عورت ہمارے خاندان میں تھی ہی نہیں۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئی اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس نے چنگیری اور کچی لسی کا جگ میرے سامنے رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد پیچھے موڑی اور غائب۔ میری تو حالت دیکھنے والی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر اس جگہ سے بھاگا اور آغا جان کے پاس جا کر ہی سانس لی۔ آغا جان بھی میری حالت دیکھ کر ڈر گئے، مجھے پانی پلایا۔ میں نے پوری بات انہیں بتائی۔ دوسرے لڑکے آغا جان کے کہنے پر اس جگہ بھاگتے ہوئے پہنچے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ آغا جان کہہ رہے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، مگر میں 100% شور تھا کہ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے علاقے کے بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا۔ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ عورت کے روپ میں کیا تھا۔ وہ میرے لیے اس ٹائم پر چنگیری میں روٹی اور کچی لسی کیوں لے کر آئی، مگر قدرت ہی جانتی ہے، میں تو صرف سوچ سکتا ہوں۔ سعید خان صاحب، آپ کی دونوں کہانیاں بہت انٹرسٹنگ تھیں اور مجھے انہیں نریٹ کرتے ہوئے بہت اچھا لگا، اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہم سے ایسی اسٹوریز شیئر کریں گے۔ آخر میں آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہماری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی انہیں لائک کر دیجیے، فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کر دیجیے۔ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی ہارر، ٹیریفائنگ، ان یوزول اسٹوریز ہیں تو کائنڈلی ہم سے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور شیئر کریں، ہم انہیں ضرور نریٹ کریں گے۔ تھینک یو۔